وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. محترم ناظرین کرام، استغفار اور توبہ کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ آج ہم ان میں سے چند فوائد کا اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ توبہ و استغفار سے گناہوں کے داغ دھبے دھل لیے جاتے ہیں اور انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فان تاب ونزع واستغفر سقل قلبه وان زادت حتى يعلو قلبه فذلك الرين الذي ذكر الله عز وجل في القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اس کے دل کو دھو دیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو اس سیاہی بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتی ہے۔ تو یہی وہ رین ہے، یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن میں کیا ہے۔ اور نمبر دو، نہ صرف داغ دھبے دھل دیے جاتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے شخص کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ مگر جو شخص توبہ کرے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا، بے حد مہربان ہے۔ کثرت سے توبہ کرنے والا آدمی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ چونکہ توبہ کرنے والے لوگ اللہ کو پسند ہوتے ہیں، اس لیے وہ انہیں خوشحال بنا دیتا ہے، انہیں اولاد اور مال عطا کرتا ہے اور ان پر اپنی رحمت کی بارش نازل عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، پس میں نوح علیہ السلام یعنی نوح علیہ السلام نے کہا، تم سب اپنے رب سے معافی مانگ لو، انہو کان غفارا، بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، اور تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، مال اور بیٹیوں سے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور نہریں جاری کر دے گا۔ استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنا عذاب روک لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب تک وہ مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ توبہ و استغفار کرنے والوں کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ جن فرشتوں نے عرش کو
اٹھا رکھا ہے، اور جو اس کے ارد گرد ہیں یہ سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے دعائے استغفار کرتے ہوئے کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، تیری رحمت، تیرا علم ہر چیز کو محیط ہے، لہذا تو توبہ کرنے والوں کو معاف کر دے اور انہیں عذاب جہنم سے بچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنے نامے اعمال میں بہت زیادہ استغفار پائے، لہذا ہمیں اپنے نامے اعمال میں کثرت سے استغفار لکھوانا چاہیے، اور استغفار کے سب سے بہتر الفاظ وہ ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار قرار دیا ہے، اور وہ یہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ اے اللہ تو میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں اور اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں اپنے اور تیری نعمتوں کا اعتراف اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، لہذا تو مجھے معاف کر دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں۔ اور ارشاد نبوی ہے جو شخص اسے شام کے وقت یقین کے ساتھ پڑھ لے اور اسی رات میں اس کی موت آ جائے تو وہ سیدھا جنت میں جائے، اسی طرح جو اسے صبح کے وقت یقین کے ساتھ پڑھ لے اور اسی دن اس کی موت آ جائے تو وہ بھی سیدھا جنت میں جائے۔ اس کے علاوہ یہ بھی الفاظ بہت مفید ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفر له وان كان قد فر من الزحم، کہ غفر له وان كان قد فر من الزحف، جو شخص یہ دعا پڑھے میں اس اللہ سے معافی مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اور میں اس توبہ کرتا ہوں تو اسے معاف کر دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھاگ کر کیوں نہ آیا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔